السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے خاص طور پہ پنجاب اور سینٹرل پنجاب سے بڑی دلچسپ خبریں آ رہی ہیں۔ پچھلے چند دنوں سے میں مختلف حلقوں میں کام کر رہا ہوں، گوجرانوالہ میں، گجرات میں، سہیوال، اکاڑا اور وہاڑی۔ ان اضلاع میں خاص طور پہ چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملا ہے کہ وہاں پہ کیا سچویشن بن رہی ہے، سیالکوٹ پہ بھی اچھا اور پنڈی میں بھی اچھا۔ اور جو دلچسپ چیزیں آئی ہیں بہت ساری، حیران کن، مطلب مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے، شدید حیرت ہوئی جب یہ پتہ لگا کہ گوجرانوالہ میں پی ٹی آئی کو وہ پوزیشن حاصل ہو گئی ہے جو 2018 میں یا 13 میں نون لیگ کو تھی۔ گوجرانوالہ گڑھ سمجھا جاتا ہے، نون لیگ کا بہت سٹرانگ ہولڈ تھا، اور بلکہ 2018 کے الیکشن میں بھی مجھے یاد ہے وہاں سے گوجرانوالہ شہر سے خرم دستگیر جیتے تھے، خرم دستگیر خان جیتے تھے، اور بیرسٹر عثمان ابراہیم جیتے تھے بڑے مارجن سے۔ میرا خیال ہے کچھ 40 ہزار ووٹوں کے شاید لیڈ سے جیتے ہیں، یک طرفہ بالکل مقابلے ہوئے تھے۔ تو اب وہاں پر کئی حلقوں میں، گوجرانوالہ کے 4 حلقے ہیں، وہاں پہ پوزیشن کم از کم 3 حلقوں میں، 2 سے 3 حلقوں میں بالکل ڈفرنٹ ہوئی پڑی ہے، مختلف الٹ ہوا پڑا صورتحال۔ اور یہی باتیں اور جگہ سے آ رہی ہیں، اکاڑے سے، یعنی اکاڑا میں پچھلی دفعہ 4 سیٹیں، چار قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، چاروں ہی نون لیگ نے جیتی تھی۔ اور اس وقت سچویشن وہاں ایسی ہے کہ اس وقت آج جو وہاں پہ گراؤنڈ پوزیشن ہے کہ نون لیگ شاید ایک سیٹ ہی جیتنے کی، بمشکل ایک سیٹ جیتنے کی پوزیشن میں ہے، باقی 2 سیٹیں وہ ہار رہی ہے اور کہیں پہ مقابلہ ہے اسے۔ یہ صورتحال سہیوال کی ہے، یہ وہاڑی کی ہے۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ جب بھی ہم بات کر رہے ہیں، جن لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اتنے مشکل حالات ہیں پی ٹی آئی کے لیے، ان کو کمپین نہیں کرنے دی جا رہی، ان کے رہنماؤں کو پکڑا گیا، پوری قیادت جیل میں ہے، کچھ بھی نہیں کر پایا، نشان چھین لیا گیا۔ اس کے باوجود آج بھی، آج کی ڈیٹ تک یہ پوزیشن ہے کہ اگر الیکشن تھوڑا سا بھی فیئر ہو جائے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مقامی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اگر 25-30%، 40% بھی فیئر ہو جاتا ہے الیکشن، تو بڑے سرپرائز دیکھنے کو ملیں گے، بڑے بڑے برج لٹ جائیں گے مسلم لیگ نون کے۔ لاہور میں بھی کئی جگہوں پہ بڑے اپسیٹ ہوں گے۔ اور جیسا میں نے کہا نا کہ یہ سینٹر، اچھا نون لیگ کی نا اسٹرینتھ رہی ہے سینٹرل پنجاب، یہ لاہور ڈویژن، گوجرانوالہ ڈویژن خاص طور پہ، جس میں گوجرانوالہ ہے، گجرات، سیالکوٹ، نارووال کے اضلاع خاص طور پہ آتے ہیں۔ یہاں پہ بہت، اور منڈی بہاؤدین، حافظ آباد وغیرہ کو بھی شامل کر لیں، ظاہر ہے وہ بھی انہی کے علاقے ہی ہیں۔ گوجرانوالہ ڈویژن، فیصل آباد کو شامل کر لیں، فیصل آباد، جھنگ، ٹوبہ، چنیوٹ، یہ 4 اضلاع فیصل آباد ڈویژن کے ہیں۔ یا سہیوال کے، خاص طور سہیوال ڈویژن جس میں سہیوال اور اکاڑا ہے، ان کی بھی 4 سیٹیں ہیں، اکاڑے سے قومی اسمبلی کی ہے، سہیوال سے 3 سیٹیں ہیں۔ اور اس طرح اگر آپ ملتان ڈویژن میں جاتے ہیں تو وہ پھر چلو ساؤتھ پہ آ جاتے ہیں۔ بہرحال وہاڑی چونکہ ان کے ساتھ ملتا ہے، لگتا ہے ساتھ ہی، سہیوال کو ہی ٹچ کرتا ہے اور اکاڑے کو، اور ادھر سے سارے ان کے ساتھ بالکل ایک ملکہ سے اضلاع ہیں ان میں سب میں۔ اور اوپر سے تھوڑا سا آپ سمجھ لیں پنڈی ڈویژن میں پنڈی ہے، جیلم ہے، چکوال ہے، اٹک ہے، تو وہ اضلاع بھی ادھر ساتھ، گجرات کے ساتھ وزیر آباد کو بھی آپ گن لیں۔ تو یہ ان سب میں یہ اسٹرانگ ہولڈ ہے یہ پی ٹی آئی کا۔ یہاں پہ 80، 85، 90 سیٹیں ہیں، تو وہاں پہ پی ٹی آئی اسٹرانگ ہولڈ ہے نون لیگ کا رہا ہے ہمیشہ سے۔ نون لیگ یہاں سے کافی سیٹیں جیتا کرتی تھی، اور نون لیگ کو جی ٹی روڈ کی پارٹی، اسے تنزن کہتے تھے۔ یہ جی ٹی روڈ سے لے کے، پنڈی سے لے کے یعنی ادھر لاہور تک اور آگے تک، یعنی جی ٹی روڈ ہی اس طرح کہلاتی ہے۔ تو ان سب میں اس کا ایک اسٹرانگ ہولڈ تھا۔ اب صورتحال وہاں پہ بالکل بدل چکی ہے۔ وہاں پہ عوام کی، مطلب مجھے گوجرانوالہ میں ایک صاحب سے بات ہوئی وہاں پہ، اچھا میں نے کوشش کی مختلف پولیٹیکل رپورٹروں سے، مختلف کیمپس کے رپورٹروں سے، یعنی کوئی ایسے لوگوں سے بھی بات کی جو پی ٹی آئی کے مخالف ہیں، جو نون لیگ کے سپورٹر ہیں، طرفدار ہیں، ان سے بات کی، پولیٹیکل ورکر سے بات کی، اور ان کی پارٹیوں کے ورکروں سے بھی بات کی۔ جو سرویز ہیں وہ تو چلو ہو رہے ہیں، لیکن میں سروے سے زیادہ، سروے ہوتے ہیں کہ رینڈملی ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات نہیں مجھے اس میں ڈاؤٹ رہتا ہے۔ میں اس پہ زیادہ یقین رکھتا ہوں جو وہاں کے جو لوگ ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو پولیٹیکل مانیٹر کرتے ہیں چیزوں کو، اور کئی الیکشنوں سے انٹرسٹ رکھتے ہیں اور اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتے ہیں، وہ جو لوگ گھومتے رہتے ہیں، جو لوگ مختلف جلسوں میں جاتے ہیں، اور ان کی ایکٹیویٹیز کا حصہ ہوتا ہے کہ شہر بننے والی ہر سیاسی سرگرمی میں پہنچیں، مختلف شہروں میں وزٹ کریں، وہ ادھر ادھر ان کا ہوتا ہے کہ بھائی جس طرح ہوتا ہے نا، لوگ دلچسپی رکھنے والے پالیٹکس سے کہ ہو کیا رہا ہے، اور کون سی کہاں ہے، گلی محلے میں کہاں کیسے لوگ بات کر رہے ہیں۔ تو وہ وہاں ان لوگوں سے بات کی تو وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پر، بہت بڑے پیمانے پر پی ٹی آئی کی سپورٹ موجود ہے۔ اور لوگ، ایک صاحب نے مجھے کہا کہ لوگ تو ایسے تاولے ہوئے پڑے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جلدی نشان پتہ لگے پی ٹی آئی کا نشان کون سا ہے اور اس میں موریں لگائے ہو، یعنی یہ ان میں غصہ ہے، بیزاری ہے۔ اور مجھے ایک صاحب نے کہا کہ گوجرانوالہ میں ان کا، بلکہ میں گوجرانوالہ پہ الگ سے کروں گا، تو ایک جو ایم این اے جو 2-3 دفعہ وہاں سے جیت چکے ہیں، ان کو بعض جگہوں پہ لوگوں نے دھکے دیے ہیں باقاعدہ، اور اتنی نفرت
یہ نفرت کا لفظ میں پہلی بار میں نے سنا، مجھے یقین سے نہیں آ رہا کہ گوجرانوالا میں بھی اس طرح کی صورتحال بن سکتی ہے، یا نفرت کی جو بات کی جائے، یا سہیوال میں کھوڑا میں تو لوگ مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ ایک طرح کی نفرت اور بیزاری کی کیفیت ہے بہت ہی شدید. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ حالات ابھی تک بھی مینج نہیں ہو پا رہے. یعنی آپ دیکھیں نا پارٹی کی کوئی مرکزی کمپین تو سرے سے ہے ہی نہیں نا، بالکل بھی انڈیویجول کمپین بھی کوئی نہیں ہے. نشان بھی چھن چکا ہے، انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کو، اور ان کو لیکن اس کے باوجود بھی وہ جیسا کہنے لگا سنبھالے نہیں جا رہے. تو اس وجہ سے پریشانیاں پڑی ہوئی ہیں، مسلسل مشکلات بڑھ رہی ہیں اور مشکلات بڑھ رہی ہیں. کوئی سیاسی سرگرمی بالکل نہیں ہونے دی جا رہی پی ٹی آئی کے لوگوں کو. ایک دفعہ 144 جو ہے نافذ کی گئی ہے وہ بیسیکلی پی ٹی آئی کے لیے ہی ہے. اب اندازہ لگائیں الیکشن کا مرحلہ ہے، الیکشن میں اگر وہ چار آدمی جمع نہیں ہو سکے تو یہ کون سا الیکشن ہے بھائی؟ یہ تو یعنی گلی محلے کی بھی، یو سی لیول کی بھی سرگرمیوں کو روک دیا گیا ہے. اور اس سے زیادہ بہت مشکل اور دباؤ میں بدقسمتی سے مقامی میڈیا بھی آ گیا ہے. اور رپورٹر سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں ہمارے فون ٹیپ ہو رہے ہیں اور ہمارے پر بہت پریشرز ہے کہ فوٹیج نہ بھیجیں. یہ جو کاغذات چھینے جانے کی فوٹیج ہیں یا اور چیزوں کی جو فوٹیج ہے یہ جو بھیجتے ہیں اپنے چینلز میں یا اپنے، یا اب اصل چینل میں نہ بھی ہوں تو ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ویلاگز وغیرہ میں استعمال ہو جائیں، ویڈیوز، یہ جو فوٹیج وائرل نہ ہو جائیں. پولیس آ جاتی ہے، لوگوں کے گھروں پہ آتے ہیں لوگ پی ٹی آئی کے. کوئی لوگ مطلب بہاڑی میں طاہر اقبال چودھری وہاں پہ سابق ایم ایل اے رہے ہیں پی ٹی آئی کے، بہاڑی شہر میں تیمینہ سلطانہ سے ان کا مقابلہ ہے. وہ پتہ لگا کہ 8 مہینہ بعد، 8 مہینے بعد شاید بہاڑی میں ان کی انٹری ہوئی ہے تو پولیس پہنچ کی نہیں گھر پہ. وہ بیچارے ادھر ادھر چھپتے پھر رہے ہیں، یعنی باقاعدہ خفیہ کمپین کر رہے ہیں چھپتے. اور اس کے لیے الگ سے ایک میں ویلاگ کروں گا کہ کیا انہوں نے جوابی ہتھ کنڈے کیا استعمال کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ کیا اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں، کس طرح اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کس طرح خفیہ کمپین چل رہی ہے. خفیہ کمپین کا بھی ایک دلچسپ ہے کہ کس طرح ایک ٹرم، ایک نئی اصطلاح سامنے آئی ہے کہ چوہا کمپین، یعنی چوہوں کی طرح چھپ چھپ کے بیچارے کو کمپین کرنی پڑے. لیکن اس کے باوجود بھی ووٹر جو ہے نا وہ اس کے تیور بدلے ہوئے ہیں. اب یہ چاہے مریم نواز صاحبہ جو تقریر کریں، نواز شریف، شہباز شریف جتنے دعوے وعدے جو مرضی کریں، لیکن پتہ نہیں لوگوں کا دن کے دل سے ان کا اعتبار اٹھی ہے، ان کا لوگوں کے دلوں میں پتہ نہیں یہ بالکل ہی، حالانکہ یہ بڑے اسٹرانگ علاقے ہیں. اور گجرانوالا میں کشمیری برادری کے حلقوں میں بھی جہاں اس طرح کی اکثریت ہے ان کی، جو ہمیشہ سے ایک اسٹرانگ ہولڈ رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے ووٹر رہے ہیں، وہ ووٹر ہی سے اٹھ گئے ہیں. ایک تو بہت بڑا فرق نوجوانوں نے ڈالا ہے، یوتھ نے ڈالا ہے. یوتھ کی ظاہر سوچ ڈفرینٹ ہے. اچھا، اور ابھی تک یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ الیکشن گلی محلے نالی سڑک بنانے کی پالیٹکس میں نہیں لڑا جا رہا، یہ نیریٹو پہ لڑا جا رہا ہے، بیانیہ پہ لڑا جا رہا ہے. اور نون لیگ ابھی تک اسی پرانی پالیٹکس میں کھڑی ہے. ابھی وہ شہباز شریف صاحب وعدہ کرتے ہیں جناب ہم اس کو، یہ میٹرو کو ہم قصور تک لے جائیں گے. اور بھائی میٹرو کا لوگوں کا یہ اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی، اس پہ کمپین ہی نہیں ہو رہی. آپ نے سڑک بنائی، سڑک نہیں بنائی، گلی بنائی، چیزیں نہیں بنائی. لوگوں کا نیریٹو اور طرح ہے، لوگ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ لوگوں کو صریحاً نظر آ رہی ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نون لیگ کے حامی لوگ تھے اور اچھے خاصے پڑھے لکھے معتدل لوگ بھی، جیسے لوگ بھی، وہ بھی اس وقت کہہ رہے ہیں نہیں ہم ووٹ نون کو نہیں دیں گے. کیونکہ جو ان کو لگ رہا ہے کہ جس طرح ڈلٹی ٹرکس استعمال کیے ہیں، ڈلٹی پالیٹکس کی ہے مسلم لیگ نون نے یہ سب کچھ میں، وہ لوگوں کو نا بہت سارے ان کے حامیوں کے لیے بھی ہضم نہیں ہو رہا. تو یہ صورتحال بڑی عجیب بنی ہوئی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ بڑے بڑے اپسیٹس آ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ الیکشن تھوڑا سا کچھ سپیس کچھ مل جائے. ساری سپیس مل جائے تو پھر تو الٹ جائے گا نا سب کچھ ہی. ساری سپیس نہیں ملنی، وہ 20-25-30%، مطلب ان کو الیکشن ڈے تو ان کو مینیج کرنے دیا جائے، کہ وہ لڑنے دیا جائے، یعنی الیکشن لڑنے دیا جائے. یہ نہ ہو کہ الیکشن دن پولنگ ایجنٹس ہی پولنگ ایجنٹ ہی کو نہ ملے ان کے پاس، سارے بندے پکڑ لیے جائیں یا گرفتار کر لیے جائیں یا بالکل گاڑیاں پکڑ لی جائیں، یا باہر جو پولنگ کیمپس میں لوگ ہوتے ہیں وہ بھی نہ ہو، اور ایم پی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے پڑے ہوں. تو پھر تو خیر آپ سمجھیں الیکشن ہو ہی نہیں رہا نا، پھر تو الیکشن ہی ختم ہو جائے گا. پھر تو ایسے بس ایک رسمی کارروائی ہوگی. لیکن اگر الیکشن ہوا تو اس وقت نون لیگ جی ٹی روڈ کی پارٹی نہیں رہی. یہ پورے یقین سے یہ بات کہی جا سکتی ہے نون لیگ کی جو اسٹرینتھ تھی، جو اس کی طاقت تھی، وہ طاقت اپنی کھو چکی ہے، بالکل کھو چکی ہے. صورتحال بالکل بدل گئی ہے، یکسر بدل چکی ہے، گراؤنڈز میں بدل چکی ہے صورتحال. اب اس کو الیکشن میں ٹرانسلیٹ ہونے دیا جائے یا نہ ہونے دیا جائے، یہ تو الیکشن ہے نا. الیکشن میں ہی اگر وہ بالکل ہی اگر دھاندلی ہو جائے، اگر بددیانتی ہو جائے، اگر الیکشن کو نہیں نہ دیا جائے تو پھر تو ایک الگ بات ہے. نہیں تو بڑے اپسیٹس دیکھنے کو ملیں گے. مسلم لیگ نون کو، میاں صاحب کو اپنی زندگی اور پورے سیاسی کیریئر میں سب سے مشکل صورتحال کا سامنا ہے. اپنے ولاگز میں مختلف حلقوں میں میں بات الگ سے کروں گا، آپ دیکھیے گا.
جڑے رہیے گا. جو نئے دوست ہیں وہ چاہے تو ان کو بالکل ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کریں, اپنے حلقے میں متعارف کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.